السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بازو کاٹنا سیکھیں گے۔ بازو کاٹنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اپنے بازوؤں کی لینتھ اور وڈتھ کے اکارڈنگ جو ہے وہ کپڑا ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ دیکھیں میرے پاس ایک پیس ہے، اس پیس میں سے میں بازوؤں کی لینتھ اور وڈتھ اتاروں گا۔ تو یہاں یہ میں نے بازو جو تھے ان کی لینتھ جو ہے اس کو رفلی مارک کیا ہے۔ اب میں ان کی وڈتھ جو ہے اس کو بھی میجر کروں گا، مجھے تقریباً 9 انچ کے قریب جو ہے نا وہ کندھا چاہیے۔ تو میں نے اس دونوں چیزوں کو میجر کرتے ہوئے یہاں سے یہ میں نے اس کو ایک رف ایسٹیمیٹڈ جو ہے نا وہ کٹنگ جو ہے وہ اتار لی ہے۔ کٹنگ اتارنے کے بعد اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کٹنگ کو ریڈی کرنا ہے کاٹنے کے لیے۔ تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس کھدر، لیلن یا کاٹن کا کوئی بھی میٹیریل ہو تو اس کو شاور کرنا ضروری ہے۔ تو میرے پاس یہاں یہ کھدر ہے، تو کھدر کو میں سب سے پہلے جو ہے وہ شاور کروں گا۔ وہ کپڑا جس میں کاٹن تھریڈ استعمال ہوا ہو اس کو کاٹنے سے پہلے ہمیں شرنک کرنا پڑتا ہے۔ دین اس کے بعد ہم جب اس کو کاٹتے ہیں تو ہم اس کو ایک دفعہ شاور کرتے ہیں، پھر کپڑے کو کھینچتے ہیں۔ یہ سارے پروسیس ضروری ہیں، اگر ہم کپڑے کو نہیں کھینچیں گے تو کپڑا سلنے کے بعد کھل جائے گا اور آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا جو آپ نے ہمیں کپڑا سی کے دیا تھا اس کی میجرمنٹس ٹھیک نہیں ہیں، یہ کھل گیا ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے کپڑے کو شاور کریں گے، شاور کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھینچنا ہے، اور کھینچنے کے بعد ہم نے اس کو پھر کاٹنا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اپنے دونوں بازو جو تھے وہ تیار کر لیے ہیں۔ اس کے بعد بازو کی جو سیدھی سائڈ ہے وہ ہم اندر کی طرف رکھتے ہوئے ان کو کاٹنے کے لیے ریڈی کریں گے۔ تو آئرن کرنا بہت ضروری ہے، کپڑے کو سیدھا رکھیں، سیدھا رکھنے کے بعد اس کو اب ہم آئرن کریں گے۔ اگر کپڑا ٹھیک سے آئرن نہیں ہوگا تو کینچی اس کو پراپر اس جگہ سے نہیں کاٹے گی جہاں سے ہم اس کو کاٹنا چاہیں گے۔ جی، تو آئرن کرنے کے بعد ہم اس کو کاٹنا شروع کریں گے۔ تو مجھے بازو 22 چاہیے، تو میں ان کو 22.5 پہ مارک کروں گا۔ ہمیشہ آدھا انچ بازو جو ہے وہ زیادہ مارک کیے جاتے ہیں کیونکہ آدھا انچ کندھے کی طرف سے یہ سلائی میں چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے 22.5 کے اوپر جو ہے نا اس کو یہ مارک کیا، دو پیرلل جو ہے نا وہ میں نے نشان لگائے ہیں، اور ان کو اب میں جو ہے نا شیپ پٹی کے ساتھ ملا دوں گا۔ اچھا، یہ میرے پاس اس کی فائنل لینتھ آ گئی ہے۔ اب یہاں میں کندھے کی شیپ کا نشان لگاؤں گا، مجھے کندھا 9 چاہیے، تو کندھے کی شیپ کم سے کم 3.5 انچ یا اس سے کچھ زیادہ ہو تو شیپ ٹھیک آئے گی کندھے کی۔ اور اب میں یہاں سے کندھے کی جو لینتھ ہے وہ لگاؤں گا۔ لینتھ جو ہے وہ بازو کاٹتے وقت کراس میں نہیں لگائیں گے، اسٹریٹ لگائیں گے۔ اور اب یہ دیکھیں یہاں میں بازو کی اوپننگ کا نشان لگا رہا ہوں۔ اب میں کندھے کی شیپ اور بازو کی جو اوپننگ والا نشان ہے ان دونوں کو شیپ پٹی کے ساتھ آپس میں ملا دوں گا۔ تو یہ میں نے اس کو ملا دیا، ملانے کے بعد اب ہم اس کو کاٹیں گے۔ تو یہ کندھے کی جو شیپ ہے یہ خوبصورت ہونی چاہیے، یہ جب ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو یہ خود سے ایسی خوبصورت شیپ بننے لگے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے نشان کے ساتھ ساتھ بازو کو کاٹ دیا ہے، اور جو لائن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لائن کے اوپر جو ٹیلر ہے وہ اس کو یہاں سے سیے گا۔ تو یہ میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے کینچی کے ساتھ ایک نشان دوں گا۔ یہ نشان بھی اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ٹیلر کو پتہ چلے کہ اس نے سلائی کہاں سے کہاں تک لگانی ہے اور کس جگہ اس نے بازو کو فائنل کرنا ہے۔ تو اب یہ میں بازو کی فرنٹ اور بیک کی جو شیپس ہیں ان کو سیپریٹ کرنے لگا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ میں بازو کی فرنٹ کی شیپ اتار رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ میرا دیکھیں یہ میرا بازو جو ہے وہ کٹ گیا ہے، فرنٹ کی اور بیک کی شیپ بھی علیحدہ ہو گئی۔ ویورز آج کی ویڈیو آپ کو امید ہے پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ٹراؤزر کاٹنا سیکھیں گے۔ تو آج تک کے لیے اللہ حافظ۔